نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من ندن ما جاء به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی اس ایپیسوڈ میں ہم امت مسلمہ میں درائی عظیم وبا یعنی دوسرے مذاہب کے تہذیب کو قبول کرنے کی جو ہوا چلی ہوئی اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو اعمال ہمیں اچھے لگے اس کو کیا اور جو اچھے نہیں لگے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسی تہذیب اور کلچر کا نام ہے، ایسے مذہب اور نظام زندگی کا نام ہے جس کے اندر ہر ایک پہلو میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج بہت ساری سماجی اور اخلاقی برائیاں اور گراوٹ امت مسلمہ میں در آئی ہے اور آتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم جب سماج میں گھومتے ہیں اور نئی نسلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کیا صحیح معنی میں یہ بچے اور بچیاں، یہ طلبہ اور یہ طالبات اور یہ نوجوان نسلیں امت مسلمہ کے ہیں، مسلمان ہیں؟ ہمیں دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہیں۔ یہ علامتیں، یہ شناخت اس وجہ سے کھوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے رفتہ رفتہ دوسرے مذاہب کے کلچر اور تہذیب میں رنگنے کی کوشش کی اور اس کو آج ہم فیشن کا نام دیتے ہیں، جو قطعاً صحیح نہیں ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے اسلام میں دور رہنے کی تعلیم دی گئی۔ اس وقت جو مہینہ ہمارے سامنے ہے یعنی اپریل کا مہینہ، اس مہینے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک تہذیب جس کو ہم اپریل فول کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اپریل فول کیا ہے؟ ہم یہاں پر اپریل فول کی تاریخی حیثیت بیان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اسلام کے اندر کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے، مسلمان کے لیے کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا جائز نہیں ہے، کب مسلمان رہتا ہے اور کب مسلمان اپنی شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ ہم اس کو مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپریل فول کے بارے میں بہت ساری من گھڑت کہانیاں ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اپریل فول پہلے اپریل سے مہینہ شروع ہوتا تھا اور پھر جب جنوری سے شروع ہونے لگا تو اس کی یادگار کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیے اور یہاں سے یہ رسم شروع ہو گئی۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپریل فول اس طرح شروع ہوا کہ 21 مارچ کے بعد موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپریل کے آتے آتے پوری تبدیلی ہو جاتی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہے، اس لیے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہیے، ان کو دھوکہ دینا چاہیے، جو انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے اور انتہائی درجے کی گری ہوئی تہذیب کی نشانی ہے۔ تیسری ایک کہانی یہ گھڑتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے مارنے کی کوشش کی تو یہودیوں نے پکڑ کر کے سرداروں کی عدالت میں پیش کیا۔ سرداروں نے اس کو پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا۔ پیلاطس نے پھر اس کو فیصلہ کرنے کے لیے ہیروڈس کی عدالت میں پیش کیا۔ ہیروڈس نے یہ سوچا کہ یہ ایک بہت بابرکت ہستی ہے، اس لیے ان کو پھر سے پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، ان کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں دوڑایا گیا ہے، اس کی یادگار میں وہ لوگ اپریل فول مناتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی عقل سے سوچیں، کیا اس کو تہذیب کا نام دیا جائے گا؟ کیا یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہے؟ یہ انتہائی درجے کی غیر اخلاقی چیز ہے۔ اس سے ہم کو پوری امت کو بچانے کی ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ شرعی طور پر اگر دیکھیں گے تو اس بدعت کے اندر اور اس عمل کے اندر بہت ساری قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قباحت تو اس کے اندر تشبہ بالنصارى والیہود ہے
کہ اس کے اندر دوسرے مذاہب کے تہذیب کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کے لیے کسی بھی دوسرے مذاہب کے تہذیب کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا بالکل جائز نہیں ہے، سراسر حرام ہے۔ اس سے ہم کو مکمل طور پر احتیاط کرنے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، اس کلچر کے اندر جھوٹ ہے، اور جھوٹ انتہائی درجے کا گناہ ہے، انتہائی درجے کی قبیح چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے جو اس کے پاس فرشتے رہتے ہیں وہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ ایسی ایک گندی چیز جس کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا ایک عمل کس طریقے سے اسلام کے اندر جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس تہذیب کو اختیار کرنا سراسر ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایاکم والکذب، تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو تباہی کے اندر ڈالتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ تیسری خرابی اس کے اندر دھوکہ ہے۔ دھوکہ، کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کوئی بھی واقعہ بیان کر کے، کچھ بھی دکھا کر کے ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور دھوکہ اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من غشنا فلیس منا، جس نے ہم میں سے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عبد الحمید بن محمود معولی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ ہمارا ایک ساتھی انتقال کر گیا سفر کے دوران، ہم لوگ جب اس کے لیے قبر کھودے تو اس قبر کے اوپر سانپ آ گیا، پھر ہم لوگوں نے دوسری جگہ قبر کھودا، وہاں پر بھی سانپ آ گیا، تیسری جگہ جب قبر کھودا تو وہاں پر بھی سانپ دکھائی دیا، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اگر پوری دنیا قبر کھود ڈالو اس کے لیے تو بھی وہ سانپ وہیں پہ نظر آئے گا، اور یہ اس کی بدعمالی ہے جو دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد ان کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا، اور جب ان کے گاؤں جا کر کے ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تاجر تھے، اور جتنے بھی غلہ سپلائی کرتے تھے اس میں سے اپنے گھر کے لیے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا نکال کر اتنی مقدار میں اس میں بھوسا بھر دیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ گراہک کو دھوکہ دیتے تھے، اسی دھوکے کی وجہ سے آج قبر کے اندر اژدہا گھوم رہا ہے۔ تو دھوکہ دینا ایک سنگین جرم ہے اور خطرناک گناہ ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ اس کے اندر مذاق کیا جاتا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت میں کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اس لیے کوئی بات نقل کرتا ہے اور جھوٹی بات نقل کرتا ہے کہ اس کے اوپر لوگ ہنسیں گے، ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی، ہلاکت۔ اس لیے اپریل فول کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کرنا سراسر ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اَیَکُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس کا مطلب جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس اپریل فول کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا منانا اور اس کے نام پر کچھ بھی کرنا اسلام میں سراسر ناجائز ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت تداعبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا اقول الا حقا، میں جو بھی کہتا ہوں، مذاق بھی کرتا ہوں تو اس میں صحیح بات بولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بہت سارے واقعات مروی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اس پر وہ بوڑھی رونے لگی۔ جب رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بوڑھی نہیں، جوان ہو کر کے جنت میں جائیں۔ تو یہ مذاق ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مذاق میں بھی حق بات بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا جوتا غائب کر دیا۔ جوتا غائب کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی اطلاع پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تروع المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظیم، تم کسی مسلمان کو کے اندر ڈر مت پیدا کرو، ان کو ڈراؤ مت۔ ہم جب بولتے ہیں تمہارا سامان گم ہو گیا، جب ہم بولتے ہیں فلاں آدمی مر گیا، جب ہم بولتے ہیں تمہارا سامان چوری ہو گئی، تو اس کا مطلب اس انسان کے اندر ہم ڈر پیدا کرتے ہیں۔ یہ سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسا عمل جو اپریل فول کے اندر پایا جاتا ہے وہ اپریل فول منانا بالکل ناجائز ہے۔ اپریل فول کے اندر اذیت بھی ہوتی ہے، اس لیے کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے یا اس کے کلام سے یا اس کے کسی عمل سے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مذاق کے لیے 5 شرائط انہوں نے بیان فرمائی۔ اگر وہ پانچوں کے پانچوں شرائط موجود ہیں تو کسی سے مذاق کرنا جائز ہے، ورنہ مذاق کرنا جائز نہیں۔ ایک تو مذاق بقدر ضرورت ہونی چاہیے، ضرورت سے زائد مذاق نہیں ہونا چاہیے، مطلب حد میں رہ کر کے مذاق کرنا چاہیے، حد سے باہر ہو کر کے مذاق کرنا جائز نہیں۔ دوسرا، جب مذاق کرتے ہیں تو مذاق کرنے کا عادی نہیں بننا چاہیے۔ اگر ایک آدمی مذاق کرنے کا عادی بن گیا ہے تو اس کے لیے مذاق کرنا جائز نہیں۔ تیسرا، مذاق بھی اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو مذاق میں بھی سچی بات بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تکلیف دینا یا کسی کا مذاق اڑانا یہ مذاق میں بھی جائز نہیں۔ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی ہیبت اور عزت کے اوپر دھبا لگانا یہ مذاق کے اندر بھی جائز نہیں۔ اور چوتھی چیز ہے، اگر کسی سے مذاق کیا جاتا ہے تو اس کی عزت کا خیال رکھ کر کے مذاق کرنا، اس کے ہیبت کو ختم نہیں کرنا۔ اور 5ویں چیز ہے، مذاق اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے ویسا مذاق کرنا جائز نہیں۔ یہ 5 چیزیں مذاق کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ پانچوں کے پانچوں شرائط کے خلاف اپریل فول کے اندر کیا جاتا ہے۔ اب ہم کو یعنی مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کی نئی نسلوں کو اور نیو جنریشن کو یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم لوگوں کو مسلمان بن کر رہنا ہے، ایمان کو اپنے اندر داخل کر کے رکھنا ہے، یا ہم لوگ غیر مذہبی رسومات کو اختیار کر کے اپنا شمار غیر مسلموں کے ساتھ کرانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت صاف انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانوں کے نقش قدم پر مت چلو، ان کے نقوش پہ اگر تم چلو گے تو دنیا میں ذلت ہو جائے گی اور آخرت میں تباہی آ جائے گی۔ اس لیے اپریل فول جو انتہائی درجے کی من گھڑت کہانی ہے، جس کے اندر بہت سارے خرافات ہیں اور خاص طور سے اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے، اس کے اندر دوسرے کی عزت پر حملہ ہے، اس کے اندر تشبہ بالیہود والنصارہ ہے، دوسرے مذاہب اور دوسرے کلچر کے ساتھ تشبہ ہے۔ اس وجہ سے اپریل فول کے نام پر جو کچھ بھی منایا جاتا ہے اسلام کے اندر وہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ پوری امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے لیڈران سے اور والدین سے اور گارجین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس اپریل میں جو ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی نسلوں کو ابھی سے اسلامی ذہن سازی کریں، ان کو اسلامی تہذیب کا تعارف کرائیں، اسلامی اخلاق اور کلچر سے متعارف کرائیں، تاکہ وہ صحیح معنی میں ایک ایماندار بن کر کے سچا اور پکا مسلمان بن کر زندگی گزار سکیں گے، اور ہم دنیا کے اندر بھی ایک نمونہ اور مثال بن کر کے دنیا سے گزر سکیں، اور آخرت میں ہم سب کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔